اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوسرے لیکچر سے ہم نے جن چیزوں کو سیکھنا ہے وہ تغیرات مضارع کے حوالے سے چند چیزیں ہیں۔ ہم نے کل ایک پیراگراف پڑھا تھا جس میں ہم نے لفظی و معنوی تبدیلیوں پر غور کیا تھا، اور آپ سے یہ وعدہ تھا کہ آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ 5 صیغے مرفوع کون سے ہیں، نون اعرابی کون سا ہے، ضمیری کون سا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا مؤخر کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ جو سامنے آسان چیز لکھی گئی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نوٹ یہاں پر آپ کو ایک لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ نوٹ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ مضارع پر داخل ہونے والے حروف اس میں 2 قسم کی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ مضارع پر داخل ہونے والے حروف، مضارع کے صیغوں کے اوپر کچھ ایسے حروف ہیں جن کو داخل کیا جائے تو مضارع کے آخر کے حالات بدل جاتے ہیں بالکل۔ وہ تبدیلیاں کون سی تبدیلیاں کہلاتی ہیں؟ ایک کو ہم معنوی تبدیلی کہتے ہیں اور ایک ہم ان کو لفظی و معنوی دونوں تبدیلیاں کہتے ہیں۔ بعض اوقات صرف معنی بدلتا ہے، لفظ نہیں بدلتا، لفظی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے لفظ بھی بدل جاتا ہے، معنی بھی تبدیل ہوتا ہے۔ ہم نے ان فیکٹرز کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے معنوی تبدیلی کیا ہوتی ہے۔ وہ حروف جو مضارع کے معنوں میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، جو مضارع کے اندر تبدیلی پیدا کر دیں، وہ بیسیکلی اب آپ کے کیا کہلاتے ہیں؟ 4 ہیں جن کو لام، مفتو، سین، سوفا اور لا کہا جاتا ہے۔ یہ 4 حروف ہیں، میں ٹک کر دیتا ہوں۔ ایک لام ہے اور یہ لام مفتو ہے، یعنی ایسا لام جس کے اوپر زبر ہو، ایسا لام جس کے اوپر زبر ہو، یا اکیلا سین لگایا جائے، یا سوفا لگایا جائے، یا لا لگایا جائے۔ لام مفتو، سین، سوفا اور لا، یہ 4 حروف ایسے ہیں جو معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں، معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اور جب یہ معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے، میں ایک ہی اگزامپل پہ ان تینوں کو لگانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح یہ الفاظ ایک ہی صیغے کے معنی کو بدل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے مضارع پر کچھ ایسے حروف لگتے ہیں جو معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ معنی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے 4 حروف ہیں۔ وہ 4 حروف کون سے ہیں؟ لام مفتو، سین، سوفا اور لا۔ یہ 4 حروف اگر جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آئے تو آپ دیکھ لیں اس کے مطابق اب معنی ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے لام مفتو ہے۔ لام مفتو کیا ہے؟ یہ مضارع پر آتا ہے اور اسے زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ ہم جو ہے وہ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ والی جو ہے لام مفتو۔ لام مفتو، لام کے اوپر زبر، اگر یہ مضارع پہ داخل ہو تو مضارع کا معنی اب ہم جو ہے وہ مستقبل کا نہیں کریں گے، گا، گی، گے کا معنی نہیں کریں گے، بلکہ ہے کا معنی کریں گے، یعنی حال کا معنی کریں گے کہ ابھی یہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ مضارع پر جب بھی داخل ہو اس کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اگر آپ اگزامپل پہ غور کریں، یہ آپ کو اگزامپل دی گئی ہے، لا یفتح، لام کے اوپر زبر ہے، آگے یفتح، یفتح مضارع ہے، یفتح مضارع ہے اور اس سے پہلے لام، لام کے اوپر زبر ہے، لا یفتح، اس کا معنی ہے وہ البتہ کھولتا ہے۔ لام کے اوپر زبر، اس کا معنی البتہ ہے، البتہ وہ کھولتا ہے۔ اب دیکھیں اس کا معنی دونوں ہو سکتے تھے، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔
حال اور مستقبل دونوں کا اس میں معنی تھا، لیکن معنوی تبدیلی اس نے یہ پیدا کی، اب گا گی گے کا معنی ہم نہیں کریں گے، اب ہم حال ہی کا معنی کریں گے، کیونکہ مضارع پہلے لام زبر لگ چکی ہے، لام مفتوح لگ چکا ہے۔ لیفتح، البتہ وہ کھولتا ہے۔ تو یہ ہم نے پہلی مثال پڑھی جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ معنی میں تبدیلی کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ سب کو سمجھ آ گیا تو بتائیں، خاص کر نئے لوگ جو ہیں وہ مجھے لازمی بتائیے گا کہ معنوی تبدیلی یہ سمجھ آئی ہے آپ کو، نہیں ہے ایشان زے؟ جی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دوسری مثال انہوں نے دی ہے، اب دوسری مثال پہ غور کریں۔ دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال اسی کے آگے دی گئی ہے، وہ ہے انی لیحزننی، انی بے شک میں۔ اس کا ہمیں ابھی اس کا کوئی کنسرن نہیں، اس میں یہ کیا ہے، ہمارا تعلق ہے لام کے اوپر زبر سے، لیحزننی، لام کے اوپر زبر ہے، لام مفتوح ہے، یحزننی یہ مضارع ہے، معنی کیا ہوا، بے شک البتہ وہ مجھے غم میں ڈالتا ہے، یعنی لیحزننی، البتہ وہ مجھے غم میں ڈالتا ہے، یعنی مجھے پریشان کرتا رہتا ہے، یہ حال ہی کا معنی ہم نے کیا ہے۔ تو جب بھی لام مفتوح داخل کیا جائے مضارع کے اوپر تو اس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، حال کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا جب بھی آپ ترجمہ آگے کریں گے انشاءاللہ، ہم کیونکہ اگلے جو دن ہیں وہ قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف جائیں گے، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اپلائی بھی کیا جائے گا۔ تو جب لام کے اوپر آپ کو زبر نظر آئے، سیغہ مضارع کا ہو، مضارع کے سیغے کی پہچان یہ ہے کہ اس میں یا تو شروع میں الف ہوتا ہے، یا ہوتی ہے، یا تا ہوتی ہے، یا نون ہوتی ہے۔ ہم اس کو ملا کے کہتے ہیں حرف عتین، حروف عتین، الف تا یا اور نون، ان میں سے کوئی ایک لگا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یفتح یا لگی ہوئی ہے، یحزننی یا لگی ہوئی ہے، تو یہ حروف عتین مضارع کی علامتیں کہلاتی ہیں، یہ مضارع کی پہچان ہے، ان سے مضارع کی پہچان کی جاتی ہے کہ اگر یا تا نون یا الف لگا ہوا ہو تو یہ کیا بن جاتا ہے آپ کا مضارع، مضارع سے پہلے لام مفتوح ہو تو معنی آپ نے کیا کرنا ہے اس کا، آپ نے حال کا معنی اس کا کرنا ہوگا، اور آپ معنی یہ کریں گے لا یفتح، وہ البتہ کھولتا ہے، لا یحزننی، البتہ وہ مجھے غم میں مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا لام مفتوح سے متعلق۔ اب دوسرا ہے سین۔ سین جو ہے یہ کیا تبدیلی لے کے آتا ہے، یہ جب بھی مضارع پہ داخل ہوگا اس کو مستقبل قریب کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اب حال کا معنی نہیں کریں گے، مستقبل قریب کا معنی کریں گے۔ مثلا ہم یفتح سے پہلے سین لگا دیتے ہیں، مثال انہوں نے تھوڑی سی اور دی ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے مثال یہ بنا دیتا ہوں اس طرح کر کے، سیفتح، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آپ کو، اور آپ دیکھیے گا یہ کس طرح جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اسکرین پہ تھوڑا سا غور کریں، سیفتح، یہ سیفتح، سیفتح، یفتح کا مطلب کھولتا ہے یا کھولے گا، اور سین لگ گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بالکل مستقبل قریب میں ابھی کام کرنے والا ہے۔ سیفتح کا معنی کیا ہوگا، وہ ابھی کھولے گا، وہ ابھی کھولے گا۔ اب دیکھیں معنی کیا ہوا، کھولے گا ضرور، لیکن کب کھولے گا، ابھی قریب میں کھولے گا، ابھی کھولے گا، یعنی 1 سیکنڈ کے بعد، 2 سیکنڈ کے بعد، 1 منٹ کے بعد کھولے گا۔ تو یہ سیفتح جب بھی سین مضارع کے اوپر لگ جاتا ہے اس کو مستقبل قریب کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تو یہ اگر آپ کو سمجھ آیا تو بتائیں، اگر نہیں اس میں کوئی سوال ہے تب بھی بتائیں۔ سیفتح وہ کھولتا، وہ ابھی کھولتا، وہ کھولے گا، اس کا معنی اب کیا ہو جائے گا، مستقبل قریب کا معنی ہم دیں گے، وہ کھولتا، وہ ابھی کھولے گا، ٹھیک ہے۔ اور لا یفتح کا معنی ہوگا وہ ابھی البتہ کھولتا ہے، اور سیفتح کا معنی ہوگا وہ ابھی کھولے گا۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں، اب یہاں پہ جو مثال دی گئی ہے وہ مثال کیا ہے، سیعلم، یہ مثال دیکھیں، سیعلم، یعلم کا مطلب ہوتا ہے وہ جانتا ہے یا جانے گا، سین لگ گیا، معنی کیا ہوا، سیعلم وہ ابھی جان لے گا، سیعلم وہ ابھی جان لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ باقاعدہ قرآن پاک میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ انہی الفاظ کی بنا پر، بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے باری آتی ہے سوفا کی۔
ٹھیک ہے جی، اگلا جو ہے وہ لفظ ہمارے پاس سوفا ہے۔ سوفا میں کیا ہے، یہ مضارع کو مستقبل بعید کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، سین قریب کا معنی دیتا ہے، اور سوفا جو ہے وہ بعید کا معنی دیتا ہے، یعنی اس میں تھوڑی سی دیر ہے، ابھی نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد ہم یہ کام کریں گے۔ مثلا ہم کہتے ہیں سوفا یفتح، یہ الفاظ ہم لکھیں اگر یفتح کے ساتھ، یفتح، یفتح کے ساتھ سوفا لگا دیں تو معنی کیا ہوگا، سوفا یفتح، وہ تھوڑی دیر بعد کھولے گا، وہ تھوڑی دیر بعد کھولے گا۔ تو سوفا نے مضارع پہ داخل ہو کے معنی ہی بدل دیا۔ اب دیکھیں لفظ نہیں بدلا، میں لفظ اسی لیے لے کے آ رہا ہوں آپ کو پتہ چل جائے، لفظ وہی رہا لیکن لفظ کے اوپر الفاظ تبدیل کرنے سے معنی کے اندر تبدیلی آتی جاتی ہے۔ لا یفتح وہ البتہ کھولتا ہے، سیفتح وہ ابھی کھولے گا، سوف یفتح وہ تھوڑی دیر کے بعد کھولے گا۔ تو اگر یہاں پہ ہم مثال دیکھیں تو انہوں نے یعلمون کی مثال دی ہے، سوف یعلمون وہ تھوڑی دیر بعد جان لیں گے، وہ تھوڑی دیر بعد جان لیں گے، سوفا کی وجہ سے یہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ تبدیل کیا گیا۔ اب باری آتی ہے لا کی۔ لا اگر داخل کیا جائے یہ مضارع کو مستقبل منفی کے معنوں میں کر دیتا ہے، یعنی جو کام کرنا ہے اس کی منفی کر دے گا، اس کا انکار کر دے گا۔ مثلا لا یفتح وہ نہیں کھولے گا، معنی مستقبل کا کریں گے لیکن نہیں میں کریں گے، اس کا انکار کریں گے، لا یفتح۔ اب دیکھیں لام زبر لا نہیں ہے، لام زبر الف لا ہے، لا، پہلے ہم نے پڑھا تھا لا یفتح، تیزی سے پڑھا تھا لا یفتح، اور آپ پڑھ رہے ہیں لا یفتح، اس فرق کو واضح کیجئے، لا یفتح جلدی سے پڑھیں تو مطلب لام کے اوپر زبر ہے، لام کے بعد الف نہیں ہے، اور اگر ہم رک کے پڑھتے ہیں لا یفتح مطلب لا کے بعد الف ہے، تو یہ پورا ایک لا ہے، لا یفتح وہ نہیں کھولے گا۔ اب یہاں پہ مثال دی گئی ہے لا یدخلو، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نہیں کھولے گا، لا یدخلو وہ نہیں داخل ہوگا، سوری لا یدخلو کا معنی داخل ہونا، لا یدخلو وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسے حروف ہیں چار جو معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم نے آج جو چیز سیکھی ہے وہ یہ دیکھا کہ مضارع پر اگر یہ حروف لگ جاتے ہیں تو معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیں مجھے، کہ یہ کلیئر ہے تب بھی بتائیں۔ جی اکثر بیٹے بتاتا ہوں، اور کسی کا سوال ہے تو بتائیں۔ ٹھیک ہے یہی بتانا ہے۔ لا کیا ہے، جب آپ لیفتح پڑھیں، لام کے اوپر صرف زبر پڑھیں، ہم تیزی سے پڑھتے ہیں لیفتح، لیفتح معنی ہوتا ہے وہ البتہ کھولتا ہے، وہ البتہ کھولتا ہے۔ اور جب ہم لا پڑھتے ہیں تھوڑا سا لمبا کر کے لا یفتح، تو وہ نفی کا معنی پیدا ہوتا ہے، اس کام کے انکار کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ مطلب لا یفتح وہ نہیں کھولے گا، اس نے کام کرنا ہی نہیں ہے، مطلب اس نے دروازہ یا جو بھی آپ کھولنے کو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کھولے گا۔ تو سوفا کا بھی معنی پوچھا گیا، سوفا کا معنی یہ ہے کہ ان قریب، یعنی تھوڑی دیر کے بعد، سوفا ان قریب بھی کہتے ہیں، ان قریب بھی کیا جاتا ہے، اور اس سے آسان معنی ان قریب کے ہم کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ یہ قرآن پاک میں بھی ہے، سوف یعلمون، ٹھیک ہے، یا سوف تعلمون، یہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اور یہاں پہ ڈرایا جاتا ہے جب یہ استعمال کیا جاتا ہے سوفا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم عنقریب جان لو گے کہ میرا عذاب کیسا ہے، تم عنقریب جان لو گے میری بادشاہت کیسی ہے۔ تو یہ الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں، یہ ایسے الفاظ ہیں چار، یہ ایسے چار حروف ہیں جو مضارع پر داخل ہو کر مضارع کے معنی کو بدل دیتے ہیں، مضارع کے اندر معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور مضارع کے جو بھی صیغے آتے ہیں ان کے لفظ کو تبدیل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا کلیئر اب آپ کا۔ اب اس طرح کریں بیٹے، اگلا پیج شیئر کریں، پیج نمبر 49۔ جی یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو بیٹے ریز کرو ذرا، یہ جو میں نے مارک کیا ہوا ہے اس کو ریز کریں، آپ کی طرف سے آسانی سے ریز ہو جائے گا۔ نہیں بیٹے جمع کا صیغہ ضروری نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہی آئے۔
جی آگے دوسرا لفظی و معنوی تبدیلی. اب اس پہ تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے. یہ اب تھوڑا سا لمبا کام شروع ہوا ہے. آپ نے پہلے معنوی تبدیلی پڑھا، بالکل آسان سا تھا، چھوٹا سا تھا. اب جو لفظی اور معنوی دونوں تبدیلیاں ایک ساتھ رونما ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کو ہم یہاں پہ دیکھنے والے ہیں. تین قسم کے حروف مضارع میں لفظی و معنوی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. تین قسم کے حروف، وہ حروف کون سے ہیں؟ حروف نواسب، حروف نواسب نصب دینے والے حروف. دوسرے ہیں حروف جوازم، جزم دینے والے حروف. یہ میں ٹک کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، یہ دیکھیے گا. حروف نواسب نصب دینے والے، یہ حروف جوازم جزم دینے والے. ٹھیک ہے جی، حروف جوازم جزم دینے والے. اور تیسرا ہے نون تاکید. یہ تین جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ نون تاکید، حروف جوازم، حروف نواسب. یہ آپ نے نام یاد رکھنے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے کہ کون سے حروف نواسب ہیں. حروف نواسب کا مطلب ہوتا ہے نصب دینے والے. نصب کا معنی ہوتا ہے زبر دینے والے، جو مضارع کے آخر کو زبر دے دیں، جو مضارع کے آخری صیغے کو زبر دے دیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف نواسب کہتے ہیں. حروف جوازم وہ ہوتے ہیں وہ حروف جو مضارع کے آخر کو ساکن کر دیتے ہیں، اس پر جزم لگا دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کسی بھی حرکت کے بغیر ذکر کر دیتے ہیں، ان کو حروف جوازم کہتے ہیں. جیسے تنصر، را پہ جزم آ گئی ہے، تنصر آپ نے روک دیا، یہاں پہ را پہ رک گئے ہیں، تنصر. اسی طرح نون تاکید، وہ نون جو تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے، وہ نون جس کے اندر معنی کے اندر تاکید پیدا ہوتی ہے. ریپیٹیشن عام طور پہ جب بھی ہم کرتے ہیں، ریپیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تاکید کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی چیز کی اہمیت بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تاکید جو ہے وہ ذکر کرنے کے لیے نون تاکید لگایا جاتا ہے. یہ تین ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ مضارع کے آخری حرف کے اندر، یا یوں سمجھ لیں مضارع کے اندر لفظی اور معنوی تبدیلی کو پیدا کرتے ہیں. تو یہ تین چیزیں ابھی آپ نے جو ہے وہ دیکھی ہیں کہ لفظی اور معنوی تبدیلی پیدا کرنے والے تین حروف ہیں. حروف نواسب ہیں، حروف جوازم ہیں، اور اور نون تاکید ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلی دو قسمیں، یعنی جو پہلی دو قسمیں حروف نواسب اور حروف جوازم، جو بھی ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، پہلی دو قسمیں تنہا اور نون تاکید دوسرے حرف کے ساتھ مل کے تبدیلی کرتی ہے. مثلا پہلی دو قسمیں اکیلے اکیلے، اگر اکیلے داخل ہو جائے، اس کے اندر مرج نہ ہو. اکیلے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سین لگایا، سوفا لگایا، لا لگایا، لام زبر لا لگایا، یہ الگ الگ لگتے تھے، تنہا تنہا لگتے تھے، معنی دے دیتے تھے. اور جو نون تاکید ہے، یہ دوسرے حرف کے ساتھ جب تک نہ ملے تب تک معنی بیان نہیں کرتا. یعنی نون تاکید کا مطلب نون ہو اور نون کے اوپر شد ہو، نون اور نون کے اوپر شد ہو. یہ اس وقت تک معنی نہیں دے گا جب تک دوسرے حرف کے ساتھ نہ ملے. یہ چیز جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی ہے لائن؟ پہلی دو قسمیں تنہا اور نون تاکید دوسرے حرف کے ساتھ مل کے تبدیلی کرتا ہے. یہ چیز سمجھ آئی ہے تو بتائیں، نہیں آئی تب بھی بتائیں. جی شانزے، شانزے بیٹے آپ بتاتی رہیں ساتھ ساتھ مجھے، تاکہ یہ اندازہ ہو. مثلا ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ ابھی جو آپ نے پچھلا کام کیا، آپ نے یہ کیا، ایسے یہ دیکھ لیں، سوفا، سوفا اکیلا ہو تب بھی معنی دیتا ہے. سوفا کا معنی میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ان قریب. ٹھیک ہے، یہ صوفہ اکیلے بھی اپنا معنی بیان کرتا ہے، اکیلے معنی بیان کرے گا، لیکن یہ تنہا تبدیلی لے کے آتا ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن نون تاکید، یہ نون شد بنی ہوئی ہے ایسے. مثلا یہ نون ہے اور نون کے اوپر شد ہے، اوپر زبر ڈال لیں. فار ایگزامپل نون کے اوپر شد اور شد کے اوپر زبر ہے. اب اس کو ہم کیا پڑھیں؟ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے اس کو. ٹھیک ہے، نون ہی پڑھتے ہیں ہم اس کو، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. جب تک یہ کسی حرف کے ساتھ نہیں ملے گا تب تک یہ اپنا معنی بیان نہیں کرتا. تو جو پہلی دو قسمیں ہیں نواسب اور جوازم، یہ اکیلے اکیلے بھی اپنا معنی بیان کر سکتے ہیں، اکیلے اکیلے ہی معنوی لفظی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن جو نون تاکید ہے، نون تاکید ملے بغیر کبھی بھی اپنا معنی بیان نہیں کرتا، کبھی بھی لفظی معنوی تبدیلی نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ کلیئر ہوا ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا.
اب ہم نے کیا کرنا ہے، لفظی تبدیلی پہ پہلے غور کرنا ہے۔ اس سے پہلے اوپر دیکھیں، آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا حروف نواسب کون سے ہیں۔ نصب دینے والے حروف یہ تعداد میں 4 ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ان، لن، کئے، اذن، یہ 4 حروف ہیں۔ ان، لن، کئے، اذن، یہ 4 حروف ہیں جن کو حروف نواسب کہا جاتا ہے۔ یہ مضارع کے آخر کو نصب دے دیتے ہیں، یہ مضارع کے آخر کو نصب دے دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے بنتے ہیں 4، ان، لن، کئے اور اذن۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ آپ کا بنتا ہے آج کا کام۔ آپ نے ایک تو کرنا ہے پیچھے جو آپ نے کیا مانوی تبدیلی، ٹھیک ہے، اور مانوی تبدیلی کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے، مانوی تبدیلی کے بعد آپ نے لفظی اور مانوی تبدیلی والا کرنا ہے۔ اور یہ آپ نے کہاں تک کرنا ہوگا، یہ یہاں تک آپ نے اس کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ تو باقی جو بچ گیا ہمارا پورشن انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں ہم لفظی تبدیلی اور مانوی تبدیلی دیکھیں گے، نواسب کیسے تبدیلی کے لاتے ہیں، جوازم کیسے لاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے پہلے اچھے طریقے سے پچھلا یاد کرنا ہے، تب جا کے پھر ہم آگے جو ہیں وہ بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جی جی، آپ اس طرح کریں۔ اس جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو کے نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سبق نمبر 11 آپ کا آج کا یہ دوسرا لیکچر ہے، جس میں ہم نے مرفوعات کا بیان پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، یہ آپ کو بہت سی چیزوں میں آگے مدد دے گا، آپ کے بہت سے مسائل عربی عبارت کے حوالے سے حل کرے گا۔ تو یہ پورشن سلیکٹ ہی ہم نے اسی لیے کیا ہے تاکہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے پڑھایا جائے، تاکہ آپ عربی گرامر کو کافی حد تک جو ہے وہ سمجھ سکیں، اعراب لگانا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ مرفوعات کا بیان، مرفوعات جس طرح پہلے بھی ڈسکس کیا جا چکا ہے، بتایا گیا تھا، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، مرفوعات جو ہے یہ مرفوع کی جمع ہے۔ مرفوع شے کو کہتے ہیں جس پہ رفع ہوتی ہے، رفع کا معنی پیش، جس کے آخر میں پیش ہو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، مرفوع کہتے ہیں۔ اور جتنی چیزیں مرفوع ہیں ان کے مجموعے کو مرفوعات کہا جاتا ہے۔ مرفوعات جمع ہے مرفوع کی۔ مرفوع اس شے کو کہا جاتا ہے جس پر رفع ہوتی ہے، اور رفع کا معنی کیا ہے، پیش جس کے اوپر ہو، جس کے آخر میں پیش ہو، یا جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی دو پیشیں ہوں، ایک پیش یا دو پیشیں ہوں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، مرفوع کہا جاتا ہے۔ ان کو عام طور پہ یہ ڈیفینیشن ہم جو ہے وہ مانتے ہیں۔ مرفوعات میں سب سے پہلی چیز میں نے پچھلے سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا، آپ نے یہ یاد کرنے کہ مرفوعات کتنے ہیں۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا مرفوعات 8 ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے، امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ یاد کیے ہوں گے نام۔ مرفوعات جو ہیں وہ 8 تھے۔ مبتدا تھا، خبر تھا، فاعل تھا، نائب فاعل تھا، افعال ناقصہ کا اسم تھا، حروف مشبہ بالفعل کی خبر تھی، ماولا مشابہ بلیس کا اسم تھا، نفی جنس کی خبر تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو بتایا گیا تھا، یہ 8 مرفوعات ہیں جن کے آخر میں پیش ہوتی ہے۔ ان میں سے ہم پہلا پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ کیا ہے آپ کا جملہ اسمیہ، جس میں مبتدا ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے۔ یعنی یہ دو آج آپ جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھ جائیں گے کہ جس میں آپ کو مبتدا کا پتہ چل جائے گا، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، اور اس کا تعلق جملہ اسمیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب ہم جملہ اسمیہ دیکھتے ہیں، جملہ اسمیہ کس کو کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو مبتدا اور خبر سے مل کے بنتا ہے۔ میں نے کل بھی ڈیٹیل میں یہ سمجھایا تھا آپ کو کہ جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جملہ اسمیہ۔ مبتدا کا مطلب جس سے آغاز کیا جائے، ٹھیک ہے، اور جس سے آغاز کیا جا رہا ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ یعنی جس چیز سے آغاز کیا جا رہا ہے اسی چیز کی طرف جو ہے وہ نسبت کی جاتی ہے، اور اس چیز کے بارے میں جو خبر دی جاتی ہے وہ خبر کہلاتی ہے، اس کو مسند کہتے ہیں۔ اگر آپ پہلی لائن پہ غور کریں آپ کو نظر آ رہا ہے جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے۔ مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں۔ اب ان کا حکم کیا ہے؟
مبتدا اور خبر دونوں کا آخر مرفوع ہوتا ہے، مبتدا کے آخر پہ بھی پیش ہوتی ہے اور خبر کے آخر پہ بھی کیا ہوگی، پیش ہوگی۔ ابھی ہم مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کس طرح مبتدا اور خبر دونوں کے آخر میں پیش ہوتی ہے۔ ان کا عامل یعنی رفع دینے والا، یعنی جس نے ان کو رفع دی ہے، جس نے ان کے اوپر پیش لگائی ہے، اس کو عامل کہتے ہیں۔ عامل کا مطلب کام کرنے والا، اس نے کیا کام کیا، اس نے پیش لگا کے دی ہے ان کو۔ تو ان کا عمل ہمیشہ معنوی ہوتا ہے، یعنی معنی کے اندر موجود ہوتا ہے، لفظی طور پہ وہ سامنے نہیں ہوتا، لیکن وہ کیا ہے، معنی کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اس بات کو ابھی آپ چھوڑ دیں کہ معنی کے اندر کیسے موجود ہوتا ہے، صرف آپ سمجھ لیں ان کا عامل سامنے موجود نہیں ہوتا، ان کا عامل سامنے موجود نہیں ہوتا، ہم اس کو چھپا ہوا مانتے ہیں اور اس چھپے ہوئے عامل کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ رفع یا پیش دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ابھی ہم نے جملہ اسمیہ کو ڈیفائن کیا، جملہ اسمیہ کا حکم دیکھا۔ اب ہم اس کی مثال کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو مثال لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے اپنے کلام کا آغاز آقا کے نام سے کیا۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست۔ ہم ہزار مرتبہ بھی اپنا منہ مشک اور گلاب سے اور مختلف پاکیزہ پانیوں سے دھو بھی لیں، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ پھر بھی ہم آقا کا نام لینا اس طرح اب جو ہے وہ بے ادبی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے منہ اس قابل نہیں ہے کہ آقا کا نام جو ہے وہ لیا جائے، ہم اتنے گناہ گار ہیں۔ یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہے۔ تو بہرکیف اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس تھوڑے سے ادب کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آغاز کیا گیا میرے آقا کے نام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام سے آغاز کیا گیا، آپ دیکھیں دال کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، دال کے اوپر دو پیشیں ہیں، رفع ہے۔ محمد، مبتدا بھی کیا ہو گیا، مرفوع، پہلا ہے، ابتدا اس سے کی گئی، یہ مبتدا ہے۔ رسول اللہ، اور میرے آقا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ، یہ ایک ہی ہم کلمہ تصور کریں تو محمد کے بعد جو بھی چیز آ رہی ہے وہ خبر ہے۔ اب دیکھیں خبر دو چیزوں سے مل کے بن رہی ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول، مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا کے کی جس کے ترجمہ میں آ جائے اسے ہم مرکب اضافی کہتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اب مرکب اضافی بن گیا ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی کا کے کی کا معنی جس میں آئے۔ محمد الرسول اللہ، رسول دیکھیں رسول خبر ہے، رسول خبر ہے، اور رسول کی لام پہ دیکھیں کیا ہے، پیش ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مبتدا بھی مرفوع ہے اور رسول خبر ہے، یہ بھی کیا ہے، مرفوع ہے۔ تو اب یہ ہمارا معنی واضح ہوا کہ مبتدا اور خبر دونوں کا آخر کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ اللہ واحد ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کی کوئی برابری کر نہیں سکتا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ اب لفظ اللہ کی ہو پہ دیکھیں، جو ہا ضمیر ہے اس کے اوپر پیش ہے، ابتدا لفظ اللہ سے کی گئی، ابتدا لفظ اللہ سے کی گئی، تو یہ کیا ہے آپ کا، اس کے اوپر پیش ہے۔ واحد خبر ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ خبر ہے، اس کا ایک ہونا خبر ہے، تو اب دال پہ دیکھیں کیا ہے، پیش دی گئی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مبتدا اور خبر جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں، مبتدا اور خبر دونوں، ان دونوں کا آخر کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا جملہ اسمی ہے۔ تو ہم نے یہ جو تین چار لائنیں ابھی پڑھی، ان کی اگر سب کو سمجھ آ گئی ہے تو بتائیں، اگر نہیں سوال ہے تب بھی بتائیں، ورنہ پھر ہم آگے سبق کا جو ہے وہ سبق کو لے کے چلتے ہیں۔ جی شانزے میرے بچے، بتانا مجھے آپ کا کلیئر ہے یا نہیں ہے۔ اور جو نہیں آئی ہیں، اریج اریج یا ایرج بیٹے، آپ بھی بتائیں، ہیں بھی کلاس میں کوئی نہیں؟
جی ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اب ان کے احکامات کیا کیا ہیں. ایک ہم نے ابھی چھوٹا سا حکم پڑھا ہے کہ ان کا آخر جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. جی بیٹے کوئی بات نہیں، آپ ان کو سکھائیں، تنزیلہ کی ڈیوٹی لگا دیں یا نوال کی، جو بھی فارغ ہو آپ میں سے، یا سونیا بیٹے آپ ان کو ڈیل کر لیں، کوئی ایشو نہیں. ان کو پہلے سکھا دیں کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا. نہ ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ یوٹیوب پہ چڑھ جائے گا، وہاں سے اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آج تو ان کو ایز چلنے دینا جس طرح چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم ڈسکس کر رہے تھے مبتدا اور خبر کے احکامات کو. پہلا حکم، مبتدا وہ اسم ہے، مبتدا ہم اسے اسم کو مانتے ہیں، یا مبتدا وہ اسم ہوتا ہے جو ابتدائی کلام میں آتا ہے. یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جس سے آغاز ہے، کلام جس سے شروع کیا جا رہا ہے وہ مبتدا ہے. مبتدا یہ ابتدا سے بنا ہے، مبتدا ابتدا کی گئی ہے. اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. خبر کی نسبت جس کی طرف ہو اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اسے مبتدا کہتے ہیں. یہ عموماً معرفہ ہوتا ہے، یہ عموماً معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کا مطلب ہوتا ہے یہ مشہور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے آقا کا نام کیا ہے؟ زمین اور آسمان دونوں میں مشہور ہے، اسی لیے ذکر کیا محمد. یہ معرفہ ہے. کسی بھی چیز کا نام ہو، انسان ہے، حیوان ہے، جو بھی ہیں، جس کا نام مخصوص نام اس کی پہچان بنتی ہے تو وہ کیا ہے؟ آپ کا معرفہ ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے نام ہیں، ہمارے نام سب کے سب معرفہ ہیں، یہ مبتدا بن سکتے ہیں. یہ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے. نکرہ مخصوصہ وہ ہوتا وہ نکرہ ہے، عام ہوتا ہے، لیکن اس کو کسی صفت کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا ہم کہتے ہیں جی بچہ. دنیا میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بچے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا ایک اس کی صفت بیان کر دیتے ہیں، مثلا طفل صغیر، چھوٹا بچہ. اب اتنی بڑی تعداد میں سے ہم نے کیا کیا؟ چھوٹے بچے مخصوص کر لیے. اسے کہتے ہیں نکرہ مخصوصہ. اسے کیا کہا جائے گا؟ نکرہ مخصوصہ. مبتدا وہ اسم ہوتا ہے جو ابتدائی کلام میں آتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے، یہ عموماً معرفہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے، یعنی نکرہ مخصوصہ. یہ جو ابھی میں نے لائن پڑھی ہے، اس کا اگر آپ کو صحیح اندازہ ہو گیا ہے، پھر ہم میں اس کی مثال کی طرف جاؤں، بتائیے گا. جلدی کیجیے گا بیٹے، اذانیں بھی ہو رہی ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان کی مثالیں. پہلی مثال کیا ہے؟ الشجر طویل. الشجر طویل. شجر درخت ہے، سینکڑوں درخت ہیں. ٹھیک ہے. لاکھوں کر لیں درخت ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے درخت لگانے کا وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم درخت لگائیں گے، اس کے باوجود ملتان میں درخت کاٹے جا رہے ہیں. تو وعدے اپنے اپنے بار. شجر جسے ہم کہتے ہیں شجر درخت، یہ ایک عام ہے. اگر اس کے اوپر الف لام لگا دیں، اگر آپ غور کریں، اگر آپ غور فرمائیں تو اس کے اوپر لگا ہوا ہے الف لام. ٹھیک ہے. الف لام یہ میں نے سرکل بھی کیا ہے، الف لام. جب شجر سے پہلے الف لام لگا دیا جائے تو وہ اس عام کو خاص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی بیٹے اذان ہو رہی ہے، میں ذرا اذان سن کے پھر میں اس چیز کو آگے بڑھاتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله اللہ اکبر محمد رسول اللہ اللہم رب خاتم محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مثال ذکر کر رہے تھے الشجر طویل. شجر سے پہلے ہم نے الف لام لگا دیا. اب جب ہم نے شجر سے پہلے الف لام لگایا تو یہ شجر اب عام نہیں رہا، خاص ہو گیا ہے. اسے کہتے ہیں مخصوص کر دینا، یا ہم یوں کہتے ہیں الف لام یہ معرفہ ہے. اب یہ خاص درخت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جس درخت کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اب وہ درخت جو ہے وہ سامنے ہوگا یا اس کی کوئی خاصیت ہوگی. وہ درخت اب خاص ہو چکا ہے، وہ درخت معرفہ ہو چکا ہے، الف لام لگ گئے. الشجر یہ مبتدا ہے اور طویل اس کی خبر ہے. طویل اس کی خبر ہے. الشجر ابتدا میں آیا، یہ مبتدا تھا، اور اس کے مبتدا ہونے کے لیے کیا چیز ضروری تھی؟ یہ معرفہ بنا. یہ کیا تھا؟ معرفہ تھا، الف لام لگنے کی وجہ سے. اب دیکھیں اگر الشجر ہے، الشجر کے آخر میں را ہے اور را کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. تو ابھی ہم پیچھے حکم بھی پڑھ کے آئے ہیں، مبتدا اور خبر دونوں کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے آگے ہم بڑھتے ہیں. طویل خبر ہے، طویل لمبا ہے، یعنی الشجر طویل درخت لمبا ہے. درخت لمبا ہے، لمبا ہونا اس کی صفت ہے. یہ خبر ذکر کی جا رہی ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے. دیکھیں اس کے آخر میں بھی کیا ہے؟ رفع ہے، پیش ہے. اگلی مثال ہے نکرہ مخصوصہ کی. طفل بچہ. بچے بہت سے ہو سکتے ہیں، اس کو خاص کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کی صفت لگا دینی ہے. طفل صغیر چھوٹا بچہ. طفل صغیر یہ دونوں صفات یا موصوف اور صفت مل کے نکرہ مخصوصہ ہیں اور مبتدا ہے. طفل صغیر بچے کی صفت ہے چھوٹا ہونا. طفل صغیر بچے کی صفت بیان کی، اس کو نکرہ مخصوص کیا، اس نکرے کو، اس عام چیز کو مخصوص کر دیا. اور جب کسی نکرہ کو مخصوص کیا جائے وہ مبتدا بن سکتا ہے. تو طفل صغیر موصوف ہے طفل اور اس کی صفت ہے صغیر. موصوف جس کی تعریف بیان کی جائے، جس کی صفت بیان کی جائے، موصوف اور صفت. جی الطفل ہو سکتا ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر معرفہ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس سے بھی معرفہ بن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ابھی ہم نکرہ مخصوص کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، نکرہ مخصوص کس طرح بناتے ہیں؟ موصوف اور صفت ملا دیتے ہیں. موصوف کے ساتھ کسی صفت کو ذکر کر دیتے ہیں، موصوف اور صفت مل کے مبتدا بنتے ہیں. موصوف صفت مل کے مبتدا، اور جمیل اس کی خبر. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. طفل صغیر چھوٹا بچہ، جمیل خوبصورت ہے. چھوٹا بچہ خوبصورت ہے. طفل صغیر دیکھ لیں مبتدا ہے، اس کی آخر میں رفع ہے. جمیل خوبصورت ہونا، اس کی لام کے آخر میں بھی کیا ہے؟ رفع ذکر کی گئی ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری پوائنٹ کی طرف. مبتدا اور خبر کا دوسرا حکم. خبر وہ شے ہے، اب خبر کا الگ سے بتایا جا رہا ہے. خبر وہ شے ہے جو مبتدا کے ساتھ مل کر جملہ مفیدہ بناتی ہے. جس نے مبتدا کے ساتھ مل کے کوئی فائدہ دینا ہے، مبتدا کے ساتھ مل کے اس جملے کے اندر کوئی مفید ہمیں انفارمیشن دینی ہوتی ہے، وہ جملہ مفیدہ بناتی ہے. یہ کبھی مفرد بھی ہوتی ہے، کبھی اکیلی آتی ہے، کبھی جملہ بن کے آتی ہے. کبھی اکیلی ہوگی اور کبھی جملہ. یعنی خبر کبھی اکیلی بھی ہو سکتی ہے اور کبھی جملہ بھی بن کے آ سکتی ہے. اوپر آپ نے مثال پڑھی ہے. اکیلی کی مثال ہے اللہ واحد. لفظ اللہ یہ بھی آپ کا مفرد ہے، اکیلا ہے، سنگولر. واحد خبر یہ بھی کیا ہے؟ سنگولر. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں ہے. واحد ان کے ساتھ یہ بھی سنگولر ہے، مطلب مفرد ہے. اور آپ نے جمع کی مثال، یعنی مفرد کیا ہے؟ یعنی جملہ بن گیا ہے. زیادہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں ملا دیں تو جملہ بن جاتا ہے. جملہ کیسے ہے؟ محمد الرسول اللہ. محمد یہ مفرد ہے اور رسول اللہ یہ خبر تھی، لیکن کیا تھا؟ دو آپ دیکھ لیں ناموں کا مجموعہ ہے، رسول اور اللہ. رسول اور اللہ، ان دو کے مجموعے کو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ کیا بنے گا آپ کا؟ یہ بن جائے گا جملہ. تو یہ کبھی مفرد بھی ہوتی ہے اور کبھی جملہ بھی ہوتی ہے. اب ہم مثال دیکھتے ہیں. العدل محمود. العدل
انصاف، محمود یہ پسندیدہ ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، عدل و انصاف پسندیدہ چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، عدل و انصاف پسندیدہ چیز کا نام ہے۔ یہ عدل نہیں ہے کہ آپ جو ہے عورتوں کو جو ہے وہ سرے بازار یا سرے عام جو ہے وہ گولیاں مار دیں، شہید کر دیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کیس چلتا رہے اور 20 20 سال کیس چلتا رہے، اس کا فیصلہ کوئی نہ ہو، گواہ بھی موجود ہوں، مارنے والے بھی موجود ہوں، اور ساری شہادتیں بھی موجود ہوں، تو یہ اس کو عدل نہیں کہا جاتا۔ عدل کیا ہے کہ جس طرح کیا گیا اسی کا بدلہ فوراً قصاص دیا جائے، ٹھیک ہے، میں ایک خاص واقعے کی طرف جو ہے وہ اس چیز کا اشارہ کر رہا ہوں۔ تو العدل محمود، عدل کیا ہے؟ محمود ہے، پسندیدہ ہے، عدل ہی کو پسند کیا جاتا ہے، قومیں ہمیشہ عدل سے جو ہیں وہ قائم رہتی ہیں، ٹھیک ہے، عدل ہی سے ان کو جو ہے وہ دوام ملتا ہے، العدل محمود، عدل سے پہلے الف لام لگا دیا گیا۔ تو جب عدل ایک عام سا عدل تھا، اس کے ساتھ الف لام لگا کے اس کو معرفہ کیا، تو اب یہ کیا بن گیا؟ معرفہ اور مبتدا بنا، اور محمود، محمود دیکھیں اس کی خبر ہے، پسندیدہ ہے، محمود یہ اکیلا ذکر کیا گیا، مفرد ہے، یہ کوئی جملہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب خبر کبھی کبھی مفرد بھی آ جاتی ہے، کبھی کبھی جملہ ہوتی ہے کس طرح؟ القلم یکتب، قلم واحد ہے، یکتبو وہ لکھتا ہے، یعنی قلم لکھتا ہے، یعنی قلم نے لکھنا ہے، قلم لکھتا ہے، القلم یکتب، اور یہ یاد رکھیے گا جو ہم لفظ قلم استعمال کرتے ہیں یہ عربی کے اندر ہم اس کو مذکر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مذکر مانا جاتا ہے، القلم یکتب قلم لکھتا ہے، اب القلم واحد ہے اور یکتبو یہ پورا جملہ ہے، یکتبو وہ لکھتا ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے، مضارع کا پورا ایک صیغہ ہے جس سے پورا ایک مکمل جملہ بنتا ہے، القلم یکتب قلم لکھتا ہے۔ ان مثالوں میں اگر آپ غور کریں تو محمود اور یکتب یہ دونوں خبریں ہیں، محمود جو ہے وہ یہ مفرد ہے، اور یکتب کیا ہے یہاں پر خبر ضرور ہے لیکن کیا ہے جملہ بن رہی ہے۔ تو یہ دو مثالیں ہم نے کی ہیں، ان کی سمجھ آ گئی ہے تو بتائیں۔ جلدی سے بیٹے بتاؤ۔ جی